بلڈ پریشر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ سر درد ہونا، دھندلا نظر آنا یا سانس پھولنا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کون سا پیشہ تھا؟ آپ ایک کامیاب تاجرہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کی خاصیت کیا تھی؟ آپ کی تجارت میں ایمانداری، دیانتداری اور مسافرانہ رویہ شامل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارتی سرگرمیاں کن علاقوں میں تھیں؟ مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کی مدد سے تجارت کی؟ ماں باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی معاملات میں مدد کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ محنت، دیانت اور مضبوط اخلاقی اصول۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں تجارت کی کیا اہمیت تھی؟ تجارت نے آپ کو نہ صرف مالی طور پر مضبوط بنایا بلکہ اسلامی تحریک کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ ابلیس کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ 40 سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجری سال کا اعلان کہاں کیا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جو آسمان پر پیدا ہوئے اور زمین پر وفات پائی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے۔ کس جانور کا گوشت کھانا ایک عبادت ہے؟ قربانی کے جانور کا۔ بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کرنا۔ جنت کی شراب میں کیا خاص بات ہوگی؟ نشہ نہیں ہوگا، بدبو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سا عمل انسان کے مال میں اضافہ کرتا ہے؟ صدقہ دینا۔ مرنے کے بعد برے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سجین میں۔ اور اسی طرح اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں جاتی ہیں جو کہ دونوں عالم برزخ میں ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان ہو تو جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ ناخن پر۔ حدیث کے مطابق سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ کھانا بناتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات کیا واقعہ پیش آیا؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کا سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب ہجرت کی؟ 622 عیسوی میں۔ مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران کتنی جنگیں لڑی؟ 12 جنگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اسلام کا سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ سب سے پہلا ایمان کی دعوت تھا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی انسان توبہ نہیں کر سکتا؟ خودکشی کی۔ کس نبی کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم جاری ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ نماز شروع کرتے ہی کون سا عمل ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ نماز اور ذکر کرتے ہوئے لذت محسوس نہ ہونا اور دل کو سکون نہ ملنا۔ مرنے والا انسان کتنی دیر پہلے جان جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ روح قبض ہونے سے پہلے جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے اسی وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ عجوا کھجور۔ کس چیز کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ مسواک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس جگہ قتل کریں گے؟ بیت المقدس کے پاس۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر بنا دے گی۔ قیامت کے دن کون سی چیز انسانوں کے حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ سورج۔ وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں مرد اور عورت دونوں کریں گے؟ نکاح۔ کیا جائے نماز پر بیٹھ کر ہی وظائف کرنا جائز ہے؟ جب تک جائے نماز پر بیٹھ کر وظائف کیے جائیں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا چپل پہن کر وضو کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ پیشہ ور بہکاری کو بھیک دینا جائز ہے؟ اب جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کب کیا؟ 610 عیسوی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اولین وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کیسی تھی؟ قرآن کریم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کا پہلا پیغام کس کو پہنچایا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کتنے دن میں تخلیق کیے؟ 6 دن میں۔
حدیث کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کس چیز کی مثال ہوتا ہے؟ آئینے کی۔ کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے جیسا ہے؟ سود کھانا۔ سیف اللہ کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ نابالغ بچوں کے گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے؟ بچپن کی تکلیف ان کی سزا ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جسم میں کون سی تبدیلیاں آنا جنتی ہونے کی نشانی ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا چہرہ سفید ہو جانا جنتی ہو جانے کی نشانی ہوتی ہے اور چہرہ بگڑ جانا برے انجام کی، مگر ایسا کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں، یہ سب انسان کے اعمال پر منحصر ہے۔ اسلام میں سب سے اہم ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ مسواک کرنے سے۔ اسلام میں کون سا کام کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ چوری کرنے والے کا۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ روزہ۔ دنیا اور آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے۔ سورہ کوثر میں کوثر سے کیا مراد ہے؟ خیر کثیر۔ کن گناہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گناہ کی چابی کہا ہے؟ شراب کو۔ قرآن مجید کی کس سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ سورہ فاطر میں۔ جو مسلمان نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ بتائیے وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بھی دور رہتا ہے؟ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور خیرات کرنے والے۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گناہگاروں کی معافی ہوتی ہے؟ رمضان المبارک۔ قیامت کے دن کن 2 آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا؟ 2 ہمسایوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ تجارتی قافلے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ 3 منزلیں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ 10 چچا تھے۔ اگر اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نیک جنات کی حاضری کی خوشبو ہے۔ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ شریف ہے؟ سورہ نمل میں۔
بتائیے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟ وہ انسان جو محنت سے نیکیاں کماتا ہے مگر ساتھ ہی ریاکاری بھی کرتا ہے، ایسا شخص گناہگار سے بھی زیادہ بد نصیب ہوتا ہے۔ بتائیے اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے۔ کیا مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ بتائیے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔